بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج ایپیسوڈ 8۔ وہ رقم تم نے نہیں لی تھی؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں۔ شب بھر ایک بات ہو سکتی ہے سیٹھ جبار نے لیڈی جہانگیر کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت کی ہوگی۔ یوں بھی ان کا خیال ہے کہ ابھی تمہاری تربیت مکمل نہیں ہوئی اور پھر تم ضد کر رہے ہو منصور۔ سیٹھ صاحب کو کسی ایک آدمی کی پر کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ تم خود سوچو، ہزاروں آدمی ان کے لیے کام کر رہے ہیں، بس یہ ان کی فطرت سمجھو کہ وہ ہر سرکش آدمی کو جھکتے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تم میں اتنی دلچسپی بھی لے رہے ہیں، ورنہ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ میں ان سے مکمل تعاون کرنا چاہتا ہوں اور اب کوئی اختلاف نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاں، ابھی پینی نے مجھے تمہاری سازش سے آگاہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سیٹھ جبار تک تمہاری یہ درخواست پہنچا دوں گا، لیکن پھر وہ ویسے ہی کوئی شرط رکھ دیں گے۔ ممکن ہے پھر تمہیں کسی ایک کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے۔ پاک کا پتہ دو مجھے، میں نے کہا اور طارق ہنس پڑا۔ تمہارا خیال ہے وہ معاملہ اب تک یوں ہی پڑا ہوگا؟ پاک کی لاش سمندر کی مچھلیاں اب تک چٹ بھی کر چکی ہوں گی، اب تو کوئی دوسری بات ہو سکتی، لیکن کیا تم کسی کو قتل کر سکو گے منصور؟ ہاں طارق، میں نے آخری حد تک شرافت کے اس راستے اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب سارا ماحول ہی مجھ سے باغی ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ دنیا مجھے جن راستوں پر لانا چاہ رہی تھی طارق، اب میں ان راستوں پر آ گیا ہوں اور ابتدا میں یہاں سے کر رہا ہوں۔ طارق مجھے بتاؤ، میری ماں اور بہن کہاں پر ہیں؟ طارق نے میرے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کیا اور چونک پڑا۔ وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہی فضول بات، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے فوراً ان کے بارے میں بتا دو طارق، فوراً، ورنہ آج جیسی رات اس سے قبل تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئی ہوگی۔ یقین کرو طارق، آج میں نے خود پر سے بے بسی کا لبادہ اتار دیا ہے۔ آج سے میں بے بس نہیں ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا، پستول میری جیب سے باہر نکلا اور پستول دے کر طارق اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہو تو تم تیار ہو کر آئے تھے منصور، لیکن تمہارا کیا خیال ہے میں بے وقوف ہوں؟ تمہاری عقب میں میرے آدمی موجود ہیں، اسے تم سہرانہ انداز میں کہا، لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، میں اس کی چال سمجھ گیا تھا۔ تم غلط سوچ رہے ہو طارق، بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ جیل میں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے آخر وقت تک میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی وہ معصومیت قائم رکھنا چاہتا تھا جو میری ماں اور بہن کا عطیہ تھی، لیکن اب میں کیا کروں؟ تمہیں جواب دینا ہوگا طارق، ورنہ… میں نے پستول سیدھا کر لیا اور طارق پہلی بار کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں منصور، مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم۔ ممکن ہے سیٹھ جبار، تم اس کے مہرے ہو طارق، تم اس کے خاص کارکن ہو۔ آج تک میرے خلاف جو کچھ ہوا اس کے روحیں رواں تم رہے ہو طارق۔ وقت ضائع مت کرو، بتاؤ وہ دونوں کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں؟ میں نے تم سے کہہ دیا نا، میں نہیں جانتا، طارق نے کہا اور میں نے گولی چلا دی۔ طارق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس دھمکی کو عملی جامہ پہنا دوں گا۔ گولی اس کے بازو کو چھیدتی ہوئی نکل گئی۔ اس کی چیخ کے ساتھ ہی لڑکی چیخ پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اس طرح لہرانے لگی جیسے بے ہوش ہو رہی ہو۔ طارق کا پورا بازو خون سے تر ہو گیا تھا۔ طارق، تمہیں جواب دینا ہوگا، بولو وہ دونوں کہاں پر ہیں؟ میں نے دانت بیچ کر کہا۔ طارق اب بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے زخمی بازو پکڑے بولا، یقین کرو منصور، میں لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے زخمی ہاتھ پر دوسرا فائر کر دیا۔ اس بار کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ طارق زمین پر گر پڑا۔ اب وہ شدید درد سے کراہ رہا تھا۔ وہ اس گھر سے کس طرح نکلی؟ میں ان دنوں یہاں پر نہیں تھا۔ تم کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہو۔ تم یقین کرو، اگر میں جانتا ہوتا تو ضرور۔ وہ تڑپنے لگا۔ طارق، میں تمہیں ایک ہاتھ سے محروم کر رہا ہوں، یہ ابتدا ہے۔ مجھے اپنی ماں اور بہن کا پتہ چاہیے اور یہ کام تم کرو گے۔ میں تم پر نگاہ رکھوں گا طارق، مر گئے تو دوسری بات ہے، زندہ رہو گے تو صرف اس شرط پر کہ مجھے میری ماں اور بہن کا پتہ معلوم کر کے بتاؤ گے۔ میں جلد ہی دوبارہ تم تک پہنچوں گا اور اس بار تمہیں دونوں آنکھوں سے محروم کر دوں گا، سمجھے طارق؟ جو کہہ رہا ہوں وہی کروں گا۔ میں نے لگاتار 3 فائر کیے۔ نشانہ طارق کا زخمی بازو تھا۔ طارق ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے کراہی اور چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ جان بچانے کے لیے دیوار کی طرف کھسک رہا تھا۔ دوسری طرف لڑکی بے ہوش ہو کر روندی پڑی تھی، لیکن طارق اس شدید تکلیف کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور دیوار کی طرف کھسکتے کھسکتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں چند ساتھ اسے کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے ٹھوکر مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن طارق پر گہری بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تب میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اچانک وہ سیدھی ہو گئی۔ میں نے پستول کر اس کی طرف کر دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے منصور، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی۔ میں بے ہوش نہیں ہوئی بلکہ نتائج کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ایکٹنگ اس لیے کی تھی کہ وہ مجھ سے کسی امداد کا طالب نہ ہو۔ میں نے تیز نگاہوں سے پینی کو دیکھا، لیکن اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں تم سے ہمدردی رکھتی ہوں منصور، کسی قدر حالات میرے علم میں بھی ہیں، لیکن میں نے یہ حالات سن کر فیصلہ کیا تھا کہ تم عام قسم کے ایک ناکارہ انسان ہو۔ یقین کرو منصور، ناکارہ لوگوں سے کسی کو ہمدردی نہیں ہوتی۔
تم اگر تیز دوڑ لگاؤ گے تو کوئی تمہارے ساتھ چند قدم چلنے میں آر محسوس نہیں کرے گا، لیکن ایک ساکت اور جامد وجود کسی کے لیے پرکشش نہیں ہوتا۔ میں طارق کی ساتھی ہوں، لیکن مجھے اس سے ہمدردی نہیں۔ وہ ایک ظالم، خود غرض اور گندی فطرت کا انسان ہے۔ ایسے لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں، تم جانتے ہو منصور۔ یہ باتیں کر کے میں جان بچانے کی کوشش نہیں کر رہی، کیونکہ جان بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ میں بے ہوش بنی رہتی۔ میں ہوش میں اس لیے آئی ہوں کہ حتی المقدور تمہاری کچھ مدد کروں۔ کیا تمہیں درون خانہ کچھ راز معلوم ہے؟ میں نے ایک موہوم سی امید کے ساتھ پوچھا۔ یقین کرو نہیں، میں صرف اس کا کھلونا ہوں۔ وہ میرے اوپر اعتبار نہیں کرتا، میرا مطلب ہے ایسا یہ اعتبار نہیں کرتا کہ اپنے اندرونی راز مجھے بتائے، لیکن مجھے اس مکان کی خفیہ جگہ کے بارے میں معلوم ہے جہاں اس کے اہم کاغذات رکھے رہتے ہیں۔ کاغذات؟ میں نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ ہاں، ممکن ہے وہ کاغذات تمہاری ماں اور بہن کے حصول میں تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ کیا تم مجھے ان کے بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ان کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے لیکن یہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اس نے متوحش نگاہوں سے طارق کو دیکھا۔ میں نے طارق کے نزدیک بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کے بازو کے ٹھیٹرے اڑ گئے تھے، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ ان حالات میں طارق کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ بہرحال مجھے اس سے ہمدردی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے جلدی ہوش میں نہیں آئے گا، میں نے کہا۔ پینی کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، ہوش میں آ بھی گیا تو میں کہہ دوں گی کہ میں ڈاکٹر کو فون کرنے گئی تھی، آؤ۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور میں اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ایک راہداری کے دوسرے سرے پر ایک سایہ سا نظر آیا جسے پینی نے بھی دیکھ لیا اور کسی قدر دہشت زدہ ہو گئی۔ کوئی اور بھی ہے؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ منصور، کوئی اور بھی جہاں موجود ہے، اس کی فکر مت کرو، میرا ساتھی ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اچھا، تب ٹھیک ہے، آؤ۔ وہ تیزی سے عمارت کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑی۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر وہ لکڑی کے ایک خوبصورت شیلف کے پاس پہنچ گئی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی منصور۔ عمارت کے کمروں وغیرہ کی کیفیت ایسی کر دو جیسے تم نے یہاں سخت تلاشی لی ہے اور اس کے بعد اس الماری تک پہنچے ہو۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو، میں نے اسے اطمینان دلایا اور اس کے کہنے کے مطابق الماری نیچے گرا دی۔ الماری کی اگبی دیوار میں ایک تجوری نصب تھی۔ پینی نے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کی چابی کے بارے میں بھی معلوم ہے، لیکن براہ کرم پستول کی گولی سے اس کا تالا توڑ دو۔ کاغذات کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس نے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کافی ذہین ہو پینی۔ نہیں منصور، 4 سال سے ایک جرائم پیشہ شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ براہ کرم جلدی کرو، اس کے بعد میں ڈاکٹر وغیرہ کو بھی بلوانا ہے، وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اور میں نے فائر کر کے تجوری کا تالا توڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا پستول دوبارہ لوڈ کر لیا۔ تجوری میں نوٹوں کے بنڈل چنے ہوئے تھے، سونے کی چند چھوٹی اینٹیں بھی ایک طرف چنی ہوئی تھیں، لیکن میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور نچلے حصے میں رکھے ہوئے 3 فائلیں اٹھا کر اپنی تحویل میں لے لی۔ پینی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے علاوہ کچھ اور کاغذات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بس میں اس تجوری کے بارے میں جانتی ہوں۔ ویسے منصور، تم اس ناجائز دولت کو یہیں چھوڑ دو گے؟ دولت؟ میں نے حقارت سے نوٹوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ نہیں پینی، مجھے اس غلاظت کے ڈھیر سے دلچسپی نہیں، میرا صرف ایک مشن ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری ذات میں تو بڑے بڑے تاج محل چھپے ہوئے ہیں، یہ حقیر سی چیزیں انہیں مسمار نہیں کر سکیں گی۔ کاش ان کاغذات میں میری گمشدہ جنت موجود ہو۔ میں نے تجوری بند کر دی اور اس کے بعد کمرے کی دوسری چیزوں کو تتر بتر کرنے لگا۔ پینی اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ پھر میں اسے لیے ہوئے دوسری اور پھر تیسرے کمرے میں پہنچا۔ یہاں بھی میں نے ایسے نشانات بنائے جیسے میں نے یہاں کی تلاشی لی ہو اور پینی کی طرف دیکھا۔ کیا تم مطمئن ہو پینی؟ ہاں، کافی ہے۔ سنو منصور، میں مزید تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس سے زیادہ میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا پینی۔ مجھے کوئی ایسا فون نمبر دے سکتے ہو منصور جہاں میں تم سے رابطہ قائم کر سکوں؟ میرے پاس اپنی خلوصی کوئی سند نہیں، لیکن میں تم سے مزید تعاون کرنے کی خواہش مند ہوں۔ میں ایک گندی سی بستی میں رہتا ہوں پینی اور میرے وسائل محدود ہیں۔ میں تمہیں کہاں کا فون نمبر دوں؟ ویسے اگر تم چاہو تو مجھے کوئی ایسا نمبر دے دو جس پر میں وقت مقررہ پر تم سے بات کر سکوں۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر کل شام کو 7 بجے تم مجھے اس نمبر پر رنگ کر لینا۔ میرا اپنا نام مت بتانا، کوئی بھی بولے مجھے طلب کر لینا۔ پینی نے ایک فون نمبر دہرایا اور میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ مجھے بتانا منصور کہ تمہیں ان کاغذات سے اپنی ماں اور بہن کا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ اس کے بعد میں تمہیں مزید حالات سے آگاہ رکھوں گی۔ تمہارا شکریہ پینی، اس وقت جو بھی میری مدد کر رہا ہے میں ساری زندگی سے فراموش نہیں کروں گا۔ ویسے تمہیں تو ان حالات سے کوئی خطرہ نہیں، میرا مطلب ہے تم اب کیا کرو گی؟ میں طارق کے ڈاکٹر کو فون کروں گی اور اسے طارق کی حالت سے آگاہ کروں گی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، تب پھر خدا حافظ پینی، ایک بار پھر تمہاری اس امداد کا شکریہ۔ بہرحال اگر تمہیں میرے خلاف گواہی بھی دینی پڑے تو تم خود کو مجرم نہ سمجھنا، ظاہر ہے اس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہوگا۔ میں بھی تمہاری طرف سے دل میں کوئی میل نہیں رکھوں گا، میں نے کہا اور پینی سے رخصت ہو کر باہر آ گیا۔ ایاز میرے اندازے کے مطابق دیوار کود کر ہی واپس کار کے پاس پہنچا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور ایاز دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر آ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد میں نے کار سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھا دی۔ فائل میری گود میں پڑے ہوئے تھے، ایاز نے وہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ گولیوں کی آوازیں باہر سنی گئی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں تو اس وقت اندر ہی تھا، لیکن صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے باہر آ کر بھی حالات کا جائزہ لیا۔
मकानात दूर दूर होने की वजह से कोई मुतवज्जा नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि इतनी बड़ी इमारत में इन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। ये उसकी खुफिया रिहाइश गाह है जिसके बारे में दूसरों को नहीं बताया गया। उसे खुफिया रखने के लिए यहाँ मुलाजिम वगैरह नहीं रखे गए। तुम्हें इस इमारत का कहाँ से पता मिला मंसूर भैया? मेरी एक हमदर्द मददगार से तुम्हें भी इस बारे में बताऊंगा। वैसे अब मेरी हमदर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है अयाज। यहाँ मौजूद लड़की भी मेरी दोस्त बन गई है, उनका जवाल आ चुका है। ये सब उसी की इलामात हैं, अयाज ने कहा। मैं और पैनी बाहर निकले थे तो तुम कहाँ थे? मैंने पूछा। वहीं मौजूद था, तुम लोग अचानक निकला इसलिए बमुश्किल भाग कर राहदारी में पहुंचा था। मैंने तुम्हें देख लिया, कोई दूसरा होता तो बचकर नहीं जा सकता था, समझे? आइंदा ख्याल रखूंगा, अयाज ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। थोड़ी देर के बाद हम अपनी रिहाइशगाह तक पहुँच गए। खासी रात गुजर चुकी थी। अयाज ने मुझसे चाय के लिए पूछा और मैंने शुक्रिया के साथ उसे चाय बनाने के लिए कहा। अयाज चला गया तो मैं फ़ाइल लेकर बैठ गया। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। तीनों फाइलों में काफ़ी का कागजात रखे हुए थे और ये सारे कागजात ब्लैक मेलिंग के सिलसिले में थे। कमबख्त तारिक चंद पुलिस अफसरों को भी ब्लैक मेल कर रहा था। मैंने सरसरी तौर पर कागजात का जायज़ा लिया, फिर दूसरे फ़ाइल को देखने लगा। उसे देखकर मैं शद्र रह गया। ये फ़ाइल लेडी जहांगीर का था, तस्वीरें और उनके नेगेटिव और कुछ दस्तावेज़ात जो उसे लेडी जहांगीर से हासिल की थी। गोया लेडी जहांगीर उसके जंगल से आज़ाद थी। फिर धड़कते दिल से मैंने उस तीसरे फ़ाइल को देखा। इस फ़ाइल में मुझे कागज़ के सिवा और कोई काम की चीज़ ना मिली। एक खत था जो दुबई से आया था और इसमें किसी ने तारिक को लिखा था कि उसने एक नया कारोबार शुरू किया है और तारिक को चाहिए कि वो उससे ताउन करे। लिखा था, डियर तारिक, उम्मीद है हैरियत से होगे। नए जहानों की तलाश में यहाँ तक पहुँचा हूँ। काम के लोगों को तलाश करता रहा और कुछ नए साथियों से मुलाकातें हुई। बिलाहर एक काम तलाश करने में कामयाब हो गया हूँ। तवज्जो से सुनो, आजकल अपने वतन में रिकॉर्डिंग एजेंसियों का कारोबार ज़ोरों पर है। लोग मशरक़ी वस्ता की दौलत समेटने के लिए धड़ाधड़ यहाँ आ रहे हैं। उनमें ख़वातीन भी होती हैं, नौजवान भी और बूढ़े भी। एक खूबसूरत सा दफ्तर बनाकर नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को यहाँ भेजने का इंतज़ाम करो। ख्याल रहे कि लड़कियाँ 17 हैं, 17 से 22 साल के दरमियान हो। यहाँ का इंतज़ाम मैं संभाल लूँगा। ऐसे तरीके से उन्हें यहाँ वसूल करेंगे कि कोई कानूनी गड़बड़ भी ना हो। यहाँ कई खुफिया ग्रोह ये काम कर रहे हैं और दौलत समेट रहे हैं। ये लड़कियाँ कुर्बो जवार में काफ़ी कीमत पर निकल जाती हैं। बहुत से गैर मुकामी अफराद ये काम बड़े आला पैमाने पर कर रहे हैं। अगर तुम इस तजवीज़ में कुछ दिलचस्पी महसूस करो तो मुझे लिख दो। मैं आइंदा में पहुँच जाऊँगा ताकि तुम्हें पूरी तफसीलात से आगाह करके ज़रूरी अमूर पर गुफ्तगू करूँ। तुम्हारा सलीम। हाथ के पीछे दुबई का पता लिखा हुआ था। मेरे जहन में चंद दरवाजे खुले, दिल में एक और ख्याल आया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कहीं मेरी बहन और अम्मी के साथ भी यही सलूक तो नहीं हुआ? इश्तहारात और उसके जवाब में खामोशी इस बात को तक़वियत देती थी। मेरी बेएहतियात आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ऐसा हो चुका है तो न जाने अब वो कहाँ होगी, न जाने उनका क्या हाल होगा। मेरा दिल रोता रहा और इस असना में अयाज चाय लेकर आ गया। उसने मेरे रुखसारों पर बहते हुए आंसू देखे तो तड़प उठा। क्या हो गया भैया, खैरियत है? वो बेताबी से बोला। कोई खास बात नहीं अयाज, बस ऐसे ही। फिर भी फाइलों में कोई खास बात देखी है? हाँ यार, इनमें मेरी माँ और बहन के मुतालिक कोई तफसील नहीं मिली, लेकिन एक और गंदे कारोबार का पता चला है। ये लोग लड़कियों की स्मगलिंग भी करते हैं। बस ये सोचकर रोना आ गया कि कहीं मेरी माँ और बहन के साथ भी यही सलूक तो नहीं हुआ। खुदा उन लोगों को गारिब करे, कैसे बेदर्द और बेज़मीर लोग हैं ये, अयाज ज़मज़दा लहजे में बोला। मैंने चाय की प्याली उठा ली। थोड़ी देर तक मैं चुस्कियाँ लेता रहा। फिर मैंने कहा, अयाज, माँ और बहन मेरी नज़रों से दूर हो चुकी हैं। उनके साथ क्या सलूक हुआ होगा अल्लाह ही जाने। इस सानिया का रद्दअमल मुझ बहुत ख़तरनाक हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बदतरीन मुजरिम बन जाऊँ और उस वक्त तक कत्ल व गारत गरी करता रहूँ जब तक ज़िंदा हूँ। खुदा की कसम, अयाज मैं अम्मी और फरीदा पर होने वाले एक एक जुल्म का बदला लूँगा। अभी चंद साल कबल मैंने सोचा कि इन फाइलों के ज़रिए जिन लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं उन्हें कागजात वापस करके उन्हें इस अज़ियत से निजात दिलाऊंगा। लेकिन अब मैं उनकी पूरी कीमत वसूल करूँगा। उन्हें अपने जुर्म की पूरी कीमत अदा करना पड़ेगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये लोग जुर्म करते हैं और अपनी दौलत के बलबूते पर महफूज रहते हैं। मैं देखूंगा कि लोग किस तरह जुर्म को छुपा सकते हैं। बहुत आला पैमाने पर काम करूंगा अयाज। आहर में ही शराफत क्यों अपनाऊं जबकि दुनिया ने ये तस्वर छोड़ दिया है। अयाज खामोशी से चाय पीता रहा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, बहरहाल भैया, अब हालात देखो। तारिक का दूसरा कदम क्या होता है? मैंने उसे सिर्फ इसलिए ज़िंदा छोड़ दिया कि वो मुझे मेरी माँ और बहन के बारे में बताए। मैं फिर उसके पास जाऊंगा और उसकी दुनिया हमेशा के लिए तारीख कर दूंगा। मैं उसे ऐसा मज़ा चखाऊंगा अयाज कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। अब तुम्हारा दूसरा कदम क्या होगा भैया? फिर वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन मैं इसके बाद बारीक बीनी से हमें हालात का जायज़ा लेना होगा। देखना यह है कि कानूनी तौर पर तारिक हमारे लिए क्या करता है। फिर वक्त उसे हस्पताल में रहना होगा और जो कार्रवाई करेगा सेठ जब्बार बराह रास्त करेगा। तुम एक काम करो,
وہ یہ کہ شہر میں جتنی بھی ریکارڈنگ ایجنسیاں ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بے روزگار نوجوان اور اس کی خوبصورت بہن جو نوکری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تمہیں ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر حاصل کرنا ہوگی جسے تم کسی فوٹوگرافر سے حاصل کر سکتے ہو۔ میں یہ کام کر لوں گا، بس تم آرام کرو، کام بہت صبر آزما ہے، میں نے کہا، اور ایاز گردن ہلا کر چلا گیا۔ دوسری صبح میں نے سب سے پہلے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ایاز سے برات منگوائے اور انہیں کنگالنے لگا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، ایاز اپنے کام کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ میں اپنے چہرے پر کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی بالوں کا انداز بدل گیا تھا، آنکھوں پر وہ اینک چڑھا لی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ اس کی نگاہ خراب ہے۔ در حقیقت اس معمولی سی تبدیلی سے ایاز کی صورت کافی بدل گئی، اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تم تو واقعی ذہین آدمی ہو ایاز، میرا خیال ہے اگر ذرا سی محنت توڑ کر لی جائے تو تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کروں گا، دیکھتے رہو منصور بھیا، جب تم نے ایاز کی زندگی تبدیل کر دی ہے تو صورت میں خود ہی تبدیل کر لوں گا۔ میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایاز باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک تو میں کاہلوں کے اس انداز میں بیٹھا رہا، پھر میں نے بھی ایاز کی نکالی شروع کر دی۔ کوئی خاص کام تو تھا نہیں، اور پھر باریک مونچھیں اور ٹھوڑی پر پلاسٹک کا موٹا سا تل لگا کر اور آنکھوں پر اینک چڑھا کر میں نے خود کو بہت بدلا ہوا محسوس کیا۔ لباس پہن کر تیار ہوا، لیکن یہاں کے ملازمین ذہن سے نکل گئے، خاص طور پر آفت کی پڑیا حسینہ، جو دروازے کے باہر قدم رکھتے ہی مجھے مل لیتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ اے سنو، کون ہو تم؟ اس نے مجھے کترا کر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اور میں رک گیا۔ آدمی ہوں، اور کون ہوں؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مگر کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ منصور بابو کہاں پر ہیں؟ وہ تو مجھے بالکل پہچان نہیں سکی۔ اندر ہیں؟ تمہارا نام حسینہ ہے نا؟ ہاں، تو پھر؟ وہ تمہیں بلا رہے ہیں، میں نے کہا، اور حسینہ جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہوگی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے باہر ہو گیا۔ باہر آ کر میں نے کار سٹارٹ کی، خطرہ تھا کہ حسینہ کہیں پیچھے ہی نہ دوڑی چلی آئے، اس لیے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سب سے پہلے چمن کے اڈے کا رخ کیا۔ چمن اس دوران نہیں آیا، اس لیے میں نے اسی سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر تک تو میں قرب و جوار میں چکراتا رہا، پھر گاڑی ایک جگہ کھڑی کر کے پیدل چمن کے اڈے کی طرف چل پڑا۔ استاد چمن اندر موجود تھا، ایک آدمی نے مجھے اس کے پاس پہنچا دیا۔ چمن چند لمحے تو گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو میں نے سوچا کہ اس وقت یہاں کون آ گیا۔ خیریت ہے منصور؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لیے آ گیا، کل تو میں شہر میں ہی نہیں تھا، کام سے گیا تھا ذرا۔ ویسے میں نے بھی تم سے کہہ دیا تھا کہ زیادہ میل جول نہیں رکھوں گا تم سے، مجھ سے تو ہر قسم کے لوگ ملتے رہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کی نگاہ میں آؤ۔ ویسے شکل اچھی بدلی ہے، ایک نگاہ میں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اگر تم کہو تو کسی ایسے آدمی سے ملاقات کرا دوں جو میک اپ کا ماہر اور تمہیں بہتر مشورے دے سکے۔ نہیں چمن، اس کی ضرورت نہیں ابھی، میں پچھلی رات سے اپنے کھیل کی ابتدا کر دی ہے۔ اوہو، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ چمن نے پوچھا۔ نہیں، بالکل ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، جیسی تمہاری مرضی۔ ہاں، تو کھیل شروع کر دیا؟ چمن نے پوچھا۔ میں نے اسے طارق کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ چمن کسی خیال میں ڈوب گیا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ممکن ہے طارق کو ان کی بابت معلوم ہی نہ ہو، اب اسے میری ماں اور بہن کی تلاش کی کوشش کرنا ہوگی، اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کا حساب بھی تو باقی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے، بہرحال منصور، تم نے جب اس کھیل کا آغاز کر ہی دیا ہے تو تمہیں کافی محتاط رہنا ہوگا، زیادہ لوگوں کو خود سے قریب نہ کرو، خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہو، یہ میری نصیحت ہے۔ ابھی میں بالکل ابتدائی دور میں ہوں چمن، مجھے تم لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن میں بہت جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں منصور، میری فکر مت کرو، تم فطرتاً شریف انسان ہو اور لوگوں پر جلدی بھروسہ کر لیتے ہو، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور کچھ سناؤ، میرے لائق کوئی خدمت؟ نہیں، سب ٹھیک ہے، یار سب تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، میں نے اسے ایک کام سے لگا رکھا ہے چمن استاد۔ کیا تمہارے علم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مشرق وسطیٰ میں لڑکیاں اسمگل کرتے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں، تم سے ہر قسم کے لوگ ٹکراتے رہتے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو ایسے لوگوں کا پتہ چلانے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، چمن نے جواب دیا۔ میں تھوڑی دیر چمن کے بعد بیٹھا، پھر جہاں سے اٹھ گیا۔ فی الوقت کوئی پروگرام نہیں تھا، پروفیسر شیرازی یاد آئے، لیکن اس سے ملنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر وہاں جاتا تو نصیحتوں کا انبار، سرحاب کی محبت اور نہ جانے کون کون سی باتیں میرا استقبال کرتی۔ اب میں ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سینے کی جلن جس مقام پر لے آئی تھی وہاں سے واپسی اب ممکن نہیں تھی۔ بہت دیر تک آوارہ گردی کرتا رہا، پھر ایک پبلک مقام سے لیڈی جہانگیر کو کال کیا۔ دوسری طرف سے فون ریسیو ہونے کے بعد میں نے لیڈی جہانگیر سے بات کرنے کی خواہش کی اور چند لمحہ بعد اس سے رابطہ قائم ہو گیا۔ منصور بول رہا ہوں۔ ارے منصور، خیریت؟ میں تمہارے لیے پریشان ہوں، بہت سی فکریں آپ نے پال رکھی ہیں۔ لیڈی صاحبہ، ملاقات کا خواہش مند ہوں، بولو کب اور کہاں؟ گھر پر حاضر ہو جاؤں؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، شام کی چائے میرے ساتھ پیو، لیڈی جہانگیر نے پیشکش کی۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، 5:30 بجے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے ٹیلی فون کو رکھ دیا، طبیعت میں اکتاہٹ سی تھی، اس لیے واپس گھر کی طرف چل دیا۔
گھر میں داخل ہوتے سے قبل مجھے میرا میں نے اتار لی، پھر اندر داخل ہو گیا۔ حسینہ بڑے پرجوش انداز میں مجھے کسی اجنبی آدمی کے بارے میں اطلاع دے رہی تھی جو میرے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ 4 بجے ریاض واپس آئی اور میں نے اپنی معلومات کی رپورٹ پیش کر دی۔ عمدہ کام کیا تھا اس نے۔ 30 ایسی کمپنیوں ایجنسی کو پتہ چلایا، لیکن ان میں سے ایک بھی کام کی نظر نہیں آئی۔ کوئی شخصیت تاریخ سے منسوب نظر نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے ریاض، آرام کرو، میں ذرا باہر جاؤں گا۔ کوئی خاص پروگرام ہے؟ نہیں، میں ایسے ہی کسی سے ملنے جانا ہے، میں نے جواب دیا۔ ریاض نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ٹھیک 5 بجے تیار ہو کر میں نکل گیا۔ لیڈی جہانگیر کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ لیڈی جہانگیر نے اپنی کوٹھی کے برآمدے میں میرا استقبال کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی، لیکن پھر اس نے مجھے پہچان لیا۔ ہو بھولیا بدلا ہے، ایک نگاہ میں تو میں بھی پہچان نہیں سکی۔ آؤ، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا اور مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کے بجائے مجھے اپنے خوابگاہ میں لے گئی۔ بیٹھو منصور، خیریت؟ آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں لیڈی صاحبہ، میں نے کہا۔ ارے نہیں، میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری وہ ہوگی جب تم بتاؤ گے کہ تمہاری امی اور بہن مل گئی ہیں۔ ہاں، شاید کبھی یہ خوشخبری بھی سناؤں، فی الحال آپ کی ایک امانت لایا ہوں، میں نے کہا اور بیگ سے وہ فائل نکال کر لیڈی جہانگیر کی طرف بڑھا دی جس میں سے کاغذات وغیرہ موجود تھے۔ کیا ہے یہ؟ لیڈی جہانگیر نے اشتیاق سے پوچھا اور مسکراتے ہوئے فائل کھول دی۔ اس نے بیگ 1-2 کاغذ دیکھے، اس کی سمجھ میں شاید کچھ نہیں آیا۔ پھر اس نے تصویروں کا لفافہ نکالا اور ان میں سے ایک تصویر دیکھی۔ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ اب اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دوبارہ تصویر اٹھائی، اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس کی بینائی متاثر ہو گئی ہو۔ اس کے بعد اس نے دوسری تصویریں نکالی اور انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ تصویریں دیکھنے کے بعد اس نے کاغذات دیکھے اور وہ دیر تک گردن نہیں اٹھا سکی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے میری موجودگی کا احساس ہی نہ رہا ہو۔ وہ اضطرابی انداز مجھے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی گویائی سلب ہو گئی۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آنے لگا اور میں نے جرأت کر کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خود کو کنٹرول کریں لیڈی صاحبہ، کیا یہ آپ کے لیے خوشخبری نہیں منصور؟ اس بار وہ چیخنے کے سے انداز میں بولی اور اٹھ گئی۔ کافی دیر تک وہ اسی کیفیت میں رہی۔ اس کی اس بے پناہ خوشی سے مجھے بھی دلی مسرت ہوئی تھی۔ میں کسی کے کچھ کام تو آیا۔ آج تک دوسروں پر بوجھ بنا تھا، لیکن اب جب میں نے زندگی میں پہلا قدم رکھا تھا، میں خود بھی کسی کے کام آیا تھا۔ منصور، لیڈی جہانگیر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ان نگاہوں میں نہ جانے کیا تھا، اظہار تشکر، اظہار ممنونیت اور نہ جانے کیا کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا منصور، برائے کرم آپ ان چیزوں کا صحیح طور سے جائزہ لیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں رہ گئی؟ نہیں، اس میں نیگیٹو بھی موجود ہے، وہ مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ تب براہ کرم پہلے آپ میرے سامنے ان تمام چیزوں کو جلا دینے تلف کرنے کے بعد ہم دوسری باتیں کریں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، خود باہر جا کر ماچس لائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے وہ تمام کاغذات جلا دی اور اس کے ذرات کو پانی میں بہا دیا۔ ذرا سی دیر میں لیڈی جہانگیر کی چہرے کی کیفیت بدل گئی تھی۔ وہ بہت مطمئن اور مسرور نظر آنے لگی تھی۔ اب تو بتا دو منصور، یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگ گئیں؟ اس نے پوچھا۔ لیڈی صاحبہ، یہ سوال دوسری خوشخبری ہے۔ میں نے اس کام کا آغاز کر دیا جس کے خواہش مند یہ لوگ تھے، اور ابتدائی مہم کے طور پر میں نے طارق کو ایک ہاتھ سے محروم کر دیا ہے، اس وارننگ کے ساتھ کہ وہ مجھے میری ماں اور بہن کے معاملے میں معلومات فراہم کرے، ورنہ میرا دوسرا وار اس کی آنکھوں پر ہوگا۔ میں اسے قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اسے آخری موقع دیا، اور میری یہ دھمکی سیٹھ جبار کے لیے چیلنج بھی ہے۔ ارے تم نے؟ ہاں، اس کے ایک ہاتھ میں 3 گولیاں ماری ہیں اور اب وہ کسی ہسپتال میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے فائل بھی حاصل کر لیے۔ تمہیں اس حالت میں بھی میری الجھن کا احساس رہا منصور، لیڈی جہانگیر نے ممنونیت سے کہا۔ ہاں، میں اپنے ہمدردوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ تم نے اس سے یہ فائل طلب کی تھی؟ نہیں، بلکہ میں نے اسے زخمی کرنے کے بعد گھر کی تلاشی لی اور بہت کچھ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ بہت کچھ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آپ کے علاوہ بہت سے لوگ بھی اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے تھے۔ وہ بلیک میلنگ سٹف بھی میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو اسے یہ معلوم نہیں کہ تم میرا مطلب ہے کہ میرے تمہارے درمیان مفاہمت ہے؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ لیڈی جہانگیر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی۔ اس سے ہم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں منصور۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ میں کسی مناسب ذریعے سے اس کے زخمی ہونے کی خبر ملنے کے بعد اس کی عیادت کروں گی اور چند ماہ تک باقاعدگی سے اسے وہ رقم ادا کرتی رہوں گی جو اسے دے رہی ہوں، تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو اور تمہارے درمیان کوئی رابطہ رہے، میرے اور تمہارے درمیان۔ اس طرح میں تمہارے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے بھی باخبر رہوں گی اور تمہیں ان سے مطلع کرتی رہوں گی۔ ترکیب عمدہ ہے، لیکن آپ میرے لیے یہ تکلیف منصور، لیڈی جہانگیر نے مجھے خاموش کروا دیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی تھی۔ اس بدبخت نے کئی بار مجھے برے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا۔ میں وہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھی جس کا وہ مطالبہ کرتا تھا۔ تم خود سوچو منصور، میرا معاشرہ میں ایک باعزت مقام ہے، لیکن اگر میرے کسی گناہوں نے
گھناؤنے جرم کا انکشاف ہوتا تو پھر میری کیا پوزیشن رہ جاتی؟ ہاں یہ تو درست ہے۔ تو پھر میری ایک اور درخواست ہے منصور، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اس پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس پر میں بھروسہ کر سکوں، جس کی ذات کو میں کسی طور پر اپنی ذات سے منسلک سمجھوں۔ میری ذات پر مکمل بھروسہ کرو، مجھے اپنے مشن میں شریک سمجھو۔ میری خواہش ہے منصور کہ میں خود کو تنہا سمجھ کر نہ جیوں۔ مجھے احساس ہو کہ میں بھی کسی کے لیے کرامت ہوں، میرا کوئی اپنا بھی ہے۔ لیڈی جہانگیر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آج سے تم کسی طور خود کو کمتر نہیں سمجھو گے، جو کچھ کرو گے پورے اعتماد سے کرو گے۔ ٹھیک ہے لیڈی صاحبہ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد ملازمہ آئی اور ہم دونوں ملازمہ کی طرف دیکھنے لگے جو چائے اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات لے آئی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو لیڈی جہانگیر میری مدارت کرنے لگی۔ اس نے میرے لیے چائے بنائی، پھر اس نے کہا جب تم ان لوگوں کے خلاف کام شروع کر ہی دیا ہے منصور، تو اپنے منصوبے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمہیں کچھ اور انتظامات بھی کرنے ہوں گے۔ مثلاً تمہارا قیام اب کہاں پر ہے؟ میں آپ کو چمن کے بارے میں مختصراً بتا چکا ہوں، اسی مکان میں ہو۔ ہاں میرے خیال میں وہ محفوظ جگہ ہے، مجھے وہاں کا فون نمبر دو۔ میں نے اسے فون نمبر بتایا اور کہا لیکن انتہائی ضرورت کے تحت مجھے وہاں فون کرنا اور فون پر کوئی رسمی گفتگو بھی نہ ہو۔ پھر جبار کے ہاتھوں کی وسعت سے میں واقف ہوں، بے شک۔ تم اطمینان رکھو، میں تو کہہ رہی تھی کہ اپنی پشت اور ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تمہیں چند دوسرے افراد کی لازماً ضرورت پڑے گی۔ ارے ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ قابل اعتماد لوگوں کے لیے کچھ دوسری چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں، وہ دوسری چیزیں میں فراہم کروں گی۔ مثلاً میں نے پوچھا۔ سرمایہ۔ سیر جبار کی بیخ کنی کے لیے ہمارے لیے ہی نہیں وطن کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ ایک ایسی افریت ہے جس کے پنجہ ستم میں نہ جانے کتنے افراد تڑپ رہے ہوں گے۔ یہ افریت صرف دولت کے بلبوتے پر اتنا ہونہار ہو گیا ہے، دولت کو ناقابل شکست سمجھنے لگا ہے۔ ہم اسی دولت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن اسے پریشان ضرور کر سکتے ہیں۔ تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تمہارے لیے قابل اعتماد ہو، انہیں ملازم رکھ لو۔ میں اس ملک میں ایک بڑا اکاؤنٹ کھول دوں گی، سارے اخراجات اسی سے کرو۔ تمہیں ایک مخصوص اور جامع لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا اور میرے خیال میں چند کام اور کروں گی۔ وہ کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری ایک رہائش گاہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ شہر میں کئی ٹھکانے ضروری ہیں تاکہ کسی ایک جگہ کی نشاندہی نہ ہو سکے۔ بہرحال کے چھوٹے چھوٹے کام میں خود کر لوں گی۔ میں نے اس کی اس پیشکش سے انکار نہیں کیا۔ اس انداز میں اس سے گفتگو ہو چکی تھی، اس کے بعد میرا انکار بے معنی تھا، چنانچہ میں نے گردن جھکا دی۔ ٹھیک ہے میں یہ کام بھی کروں گا۔ اور کوئی حکم؟ جہاں تک ممکن ہو سکے مجھے حالات سے باخبر رکھنا، ہم اس وحشی کو شکست دے کر ہی دم لیں گے۔ لیڈی جہانگیر کے ساتھ کافی وقت گزر گیا تو میں نے کہا کہ میں ایک فون کروں گا، 7 بج رہے ہیں۔ میں نے پینی کا دیا ہوا فون نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے چند لمحے بعد ایک آواز سنائی دی۔ پینی بول رہی ہوں، 7 بجے ہیں پینی، اور تمہیں معلوم ہے اس وقت کون فون کرے گا؟ ہاں میں تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا پوزیشن ہے؟ تمہارا فون قابل اعتماد جگہ ہے؟ ہاں وہ سینٹ جیکب ہسپتال میں ہے، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ابھی تک بے ہوش ہے، لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ رات کو میں نے اس کے مخصوص ڈاکٹر کو فون کیا جو بڑے آدمی کا ساتھی ہے، اسے صورتحال بتائی تو وہ فوراً پہنچ گیا، پھر وہی مجھے اور اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا۔ صبح کو بڑا آدمی بھی آیا تھا لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ دوپہر کو اس نے ہسپتال فون کر کے خیریت پوچھی اور آج رات اس کے حضور میری طلبی ہے۔ ٹھیک 9 بجے مجھے جانا ہے۔ تمہارے لیے کوئی مشکل تو نہیں پینی؟ نہیں ابھی تک تو نہیں۔ بہرحال تم کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کرو گی، اپنی پوزیشن جس طرح ممکن ہو صاف کر لینا۔ میں تمہارے اس تعاون کے لیے خلوص دل سے شکر گزار ہوں۔ اور ہاں کیا تم اس وقت بھی ہسپتال میں ہو؟ نہیں میں اس مخصوص جگہ جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر اب میں تم سے کس وقت رابطہ قائم کروں؟ احتیاط کے پیش نظر کل صبح 10 بجے میں انتظار کروں گی۔ اوکے پینی، ایک بار پھر تمہارا؟ میں نے کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ میں چند لمحے ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر رکھ دیا۔ یہ لڑکی میرے لیے پراسرار ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا لیکن تاریخ جیسے بدتریت انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچا جا سکتا تھا کہ اس کی ذات سے بھی کوئی خوفناک کہانی وابستہ ہوگی۔ کہانیاں ہی کہانیاں تھیں۔ میں نے دوسرا فون پروفیسر شیرازی کی کوٹھی پر کیا اور انتظار کرتا رہا۔ چند لمحے بعد فون ریسیو کیا گیا اور ایک ملازم کی آواز ابھری۔ کیا پروفیسر موجود ہیں؟ جی نہیں۔ اور سرحاب بی بی صاحب کے ساتھ گئی ہیں؟ یہ نہیں معلوم کہاں گئی ہیں اور کب تک واپسی ہوگی۔ آپ کون صاحب ہیں؟ کوئی پیغام ہو تو بتا دیں، میں کہہ دوں گا۔ ملازم نے کہا اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میرا دل ان لوگوں کے لیے افسردہ تھا، میری اس روش سے انہیں جتنی تکلیف ہوگی مجھے اس کا احساس تھا، لیکن میں بھی بے قصور تھا۔ پروفیسر کی نصیحتوں کو میرا دل قبول نہیں کرتا تھا لیکن زمانے کے نزدیک وہ ایک مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔
پروفیسر کو خود بھی احساس ہو چکا ہوگا، البتہ پروفیسر کی ایک کارروائی پر میں حیران تھا۔ انہوں نے DIG صاحب کی گفتگو کیوں ریکارڈ کی تھی؟ حالانکہ پروفیسر جیسے شخص سے اس بات کی توقع کسی کو نہ ہوگی۔ وہ ایک نیک نفس اور امن پسند انسان تھے۔ پھر میں نے لیڈی جہانگیر سے اجازت طلب کی۔ اب کھانا کھانے کے بعد جانا۔ اس نے کہا، یقین کریں گل کھانے کی گنجائش نہیں، ورنہ تکلف کا کیا سوال ہے؟ پھر کب ملاقات ہوگی؟ یہ سوال بھی بے مقصد ہے، ظاہر ہے روزانہ کسی نہ کسی طور رابطہ رہے گا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ میں اسے الوداعی الفاظ کہہ کر باہر آ گیا۔ میری کار اب گھر کی طرف ہی مڑ رہی تھی، لیکن پھر پوری احتیاط کے بعد میں نے گھر کا رخ کیا۔ جیل کی زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر تھوڑی دیر ایاز سے گفتگو کرتا رہا۔ طارق کے بارے میں اسے بتا دیا تھا۔ دوسرے دن کے لیے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ سینٹ جیکب ہسپتال کی نگرانی کرے اور حالات پر نگاہ رکھے۔ اس کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ حسب معمول خیالات کا ہجوم تھا، لیکن ان خیالات میں انتشار نہیں تھا۔ بس خود بخود ایک سکون کا سا احساس تھا۔ اب مجھے اپنے اقدامات کا تعین کرنا تھا۔ مناسب اقدامات کا تعین ہی کامیابی کی ضمانت ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے مجھے کچھ قابل بھروسہ اور خطرناک لوگوں کی تلاش تھی۔ مجرم ذہن سے نمٹنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو میں اپنے ساتھ شریک کروں گا ان کی اپنی کچھ خصوصیات بھی ہونی چاہیے۔ مثلاً یہ کہ وہ وفادار ہوں، دولت کی چمک میں پگھلنے والے نہ ہوں اور حقیقت روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ سیٹ جبار میرے مقابلے میں پیسہ پانی کی طرح بہا سکتا ہے، جبکہ میرا دار و مدار تو ابھی دوسروں پر ہی تھا۔ ہاں، ایک ذریعہ اور بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں ان لوگوں کا جائزہ لوں جن کے کاغذات مجھے طارق کے پاس ملے تھے، ان سے واقفیت حاصل کر کے ایسے لوگوں کو جنہیں ان کے کسی گھناؤنے جرم کی پاداش میں بلیک میل کیا جا رہا ہو، ذریعہ آمدنی بناؤں۔ ہاں، وہ مستقل بلیک میلنگ کی صورت کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ان سے بڑی رقمیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لیڈی جہانگیر جیسے مظلوموں کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال پیدا ہوتا تھا ان لوگوں کی فراہمی کا۔ چمن اس کام کے لیے اچھا ذریعہ بن سکے گا۔ اس نے بھی لوگوں کو فراہمی کی پیشکش کی تھی، لیکن اس کے آدمی عام طور سے جیب تراش اور معمولی ذہنیت کے مالک ہوں گے۔ ان سے کوئی بڑا کام نہیں لیا جا سکتا۔ چنانچہ بہتر تھا کہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ تلاش کیا جائے ان جگہوں پر جہاں ان کے ملنے کے امکانات ہوں۔ کافی دیر تک میں انہی خیالات میں ڈوبا رہا۔ پھر میں نے طارق کے ہاں سے حاصل شدہ فائل نکالے، ان کے مطالعے میں غرق ہو گیا۔ سب سے پہلے جس کاغذ پر میری نگاہ پڑی وہ کسی شیخ جمال الدین کا تھا۔ ایک باقاعدہ تحریر تھی۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں شیخ جمال الدین ولد شجاع الدین اعتراف کرتا ہوں کہ مسمات رقیہ بنت فرحت اللہ ساکن بادیان پورا مکان نمبر 22 کا قتل میرے ہاتھوں ہوا ہے۔ میرے بیٹے مسعود اختر نے اسے اغوا کیا اور اس کی آبرو ریزی کی۔ میں نے عین موقع پر دونوں کو پکڑ لیا اور اپنے بیٹے کو سرزنش کرنے کے بعد میں نے لڑکی سے گفتگو کی کہ وہ زبان بند رکھے۔ اس کے لیے میں نے اسے ایک بڑی رقم کی پیشکش کی، لیکن اس نے نہ صرف اتنی بڑی رقم ٹھکرا دی بلکہ میرے منہ پر تھوک دیا اور بڑے خطرناک لہجے میں کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے ورنہ وہ میرے بیٹے کو زندہ نہیں رہنے دے گی۔ مجبوراً میں نے اسے گولی مار دی، کیونکہ میں اس کے الفاظ کی گھن گھرج اور عزائم سے خوف زدہ تھا۔ میں اس کے قتل کا اعتراف ہوش و حواس کے عالم میں کر رہا ہوں۔ میں شیخ جمال الدین۔ یہ اعتراف پڑھ کر میں سناٹے میں آ گیا۔ ایک اور المناک کہانی میرے علم میں آ گئی۔ ایک اور غریب گھرانہ دردناک المیہ کا شکار ہوا، لیکن یہ طارق نہ جانے کیا کیا جتن کر کے اس نے یہ اعتراف نامہ حاصل کیا ہوگا۔ میں نے اس کاغذ کو سر فہرست رکھ لیا۔ سوچا کہ سب سے پہلے اس پر کام کروں گا۔ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس اعتراف نامے کی کتنی رقم مل سکتی ہے۔ میں نے اس اعتراف نامے سے متعلق دوسرے کاغذات دیکھے۔ رقیہ کی لاش کی تصویر تھی اور ایک معمر شخص بھی نظر آ رہا تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ یہ تصویر کس طرح حاصل کی گئی ہوگی؟ پھر میں نے دوسرے کاغذات دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد کچھ اور دیکھ نہ سکا۔ رہ کر ذہن میں وہ اعتراف نامہ آ رہا تھا۔ معصوم لڑکی، ایک وحشی نوجوان اور اس سے زیادہ وحشی باپ، بچپن سے جوانی تک کی معصوم کہانی کا بھیانک انجام۔ میں نے دوبارہ لاش کی تصویر دیکھی۔ وہ ایک خوبرو لڑکی تھی، لیکن اچانک ہی ذہن کے سارے تار جھنجھنا اٹھے۔ معصوم لڑکی کی لاش ایک اور صورت اختیار کر گئی تھی، ایک ایسی شکل جسے دیکھ کر جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے۔ ہاں، وہ میری فریدہ تھی، بالکل میری فریدہ۔ کیا کسی وحشی نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک تو نہیں کیا؟ میری فریدہ کے ساتھ؟ دل سینے میں اتنی زور سے پھڑپھڑایا جیسے باہر نکل آئے گا۔ میں نے بمشکل جذبات پر قابو پایا، لیکن میرے فیصلے میں ایک تبدیلی آئی۔ شیخ جمال کا راز اس کے حوالے کر کے میں اس کی قیمت حاصل کرنے کی بجائے پہلے اس بدنصیب خاندان کی خبر تو لے لوں۔ یہ تو دیکھا جائے ان بد نصیبوں پر کیا گزرے۔
تو کس حال میں ہے شہ جمال کی تو پھر تفصیل ہی شہ جمال کو تو پھر تفصیل سے ہی دیکھ لیا جائے گا. یہ اس لڑکی پر ہونے والے ظلم کو فروخت نہیں کر سکتا تھا. میں اتنا سنگ دل نہیں بن سکتا تھا. راتیں بے سکون گزر رہی تھیں. کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی احساس نیندیں اچاٹ کر جاتا تھا. اس وقت تک سکون کہاں نصیب ہوتا جب تک ان دو بد نصیبوں کی خبر نہ مل جائے. آج کی رات بھی بے خوابی میں گزری. صبح آنکھ دیر سے کھلی. ناشتہ کرنے کے بعد ٹھیک 9:30 بجے فون پر پہنچ گیا اور پینی کی کال کا انتظار کرنے لگا. پہچانو میں کون ہوں؟ میں نے اس کی آواز پہچان کر کہا. 9:30 بجے ہے، یہی کافی ہے. پینی نے ہنس کر کہا. خیریت سے ہو پینی؟ بالکل خیریت سے ہوں. رات کو گئی تھی، کافی گفتگو ہوئی. خوب تفصیل بتا سکو گی؟ معلومات حاصل کی گئی، وہ کون تھا، کیا حلیہ تھا؟ تفصیل پہلے سے تیار تھی. میں نے انتہائی خوف کے عالم میں پوری کہانی دہرا دی. تمہارا حلیہ بھی واضح طور پر بتا دے. یہ سن کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. وہ دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھ سے پوچھا کہ میں کوئی خطرہ تو نہیں محسوس کر رہی. میں نے کہا نہیں. میں نے جگہ بدل دی ہے. مجھے تھوڑی سی رقم دے کر حکم دیا گیا کہ میں خاموشی سے بیٹھوں اور بہتر ہے کہ چند روز باہر ہی نہ نکلوں. اس کے علاوہ اسے ہسپتال سے ہٹا لیا گیا ہے. ارے کہاں رکھا گیا ہے؟ میں نے پوچھا. کوٹھی میں. اپنی نگرانی میں کئی ڈاکٹر وہاں ہر وقت موجود رہتے ہیں. پورے ہاتھ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی ہے. اسے جوڑنا ناممکن ہے. چنانچہ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، ورنہ باقی جسم بھی متاثر ہوگا. بہرحال ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. ہاتھ کاٹنے کے لیے کہیں اور لے جایا جائے گا. کہیں اور سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے یہ کام گھر پر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ باضد ہے یہ سارا انتظام گھر پر ہی کیا جائے. اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد میں چلی آئی اور میرا خیال ہے کہ اب میں تمہیں اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دے سکوں گی. میں جانتا ہوں پینی. بہرحال تمہارے اس تعاون کے لیے شکر گزار ہوں. مجھ پر اعتماد نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں پینی؟ تم نے میری جو مدد کی ہے کیا میں اسے فراموش کر سکتا ہوں؟ فراموش نہیں کر سکتے، لیکن اعتماد بھی نہیں کر سکتے. کیوں ٹھیک ہے نا؟ اس نے کسی قدر تنزیہ انداز میں پوچھا. یقین کرو پینی، میں نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتی ہو. کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آئندہ بھی اطلاعات فراہم کرتی رہوں؟ ہاں پینی، یہ خواہش تو ہے میرے دل میں، اور یہ میری ضرورت بھی ہے. تو پھر مجھے اپنا فون نمبر دو. وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی تمہارا راز منکشف نہیں کروں گی. پینی کی اس بات پر میں سوچ میں ڈوب گیا. حالات کا جائزہ لیا تو پینی کے جذبوں میں صداقت نظر آئی. میں ان کاغذات کو تلاش نہیں کر سکتا تھا جن کی نشاندہی پینی نے کی تھی. اس طرح پینی کم از کم اس وقت تک تو مخلص ہی تھی. یہ دونوں رپورٹیں بھی اس کے خلوص کی ضامن تھیں، لیکن خطرہ صرف یہی تھا کہ کہیں چالاک سیٹھ جبار سنک نہ جائے. پینی بیچاری اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس وقت تاریخ کے بارے میں معلومات کا اس سے بہترین ذریعہ اور کوئی نہیں تھا. لہٰذا اگر یہ خطرہ مول لے لیا جائے تو کوئی خاص حرج نہیں. اس کے علاوہ مزید پروگرام بھی تھا. یعنی لیڈی جہانگیر نے چند دوسری جگہوں کے لیے بھی کہا تھا. اگر چند اور ٹھکانے بن جائیں تو پھر یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی.